السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئے ویلا کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ امریکہ نے 2 اپریل 2026 کو اپنے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں جارج رینڈی، ان کو عہدے سے ہٹا دیا اور اس کے ساتھ کچھ اور جنرلز کو بھی عہدے سے فارغ کیا۔ تو اس معاملے میں میڈیا کے اندر جو پہلی اسپیکولیشنز تھی وہ یہ تھیں کہ شاید جو ہے وہ کوئی پروموشن کا ایک میٹر ہے، جس کے اندر آرمی چیف جو ہے وہ میرٹ کے اوپر کچھ آفیسرز کی بھرتی کرنا، ان کی پروموشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کے راہ میں مزاحم ہے۔ وہ اپنی مرضی کے لوگ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو فوج ہے اس کے اندر آفیسر جو ہیں وہ ان کی مرضی کے ہوں، اور جو آرمی چیف ہیں انہوں نے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو خبردار کیا کہ آپ فوج کو سیاسی نہ بنائیں، اس کو غیر جانبدار رہنے دیں۔ تو اس وجہ سے وہ کانفلکٹ جو ہے وہ بڑھتی گئی، اور پھر جو سیکرٹری ڈیفنس ہے امریکہ کے پیٹ ہیگزٹ، انہوں نے 2 اپریل کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ لیکن ناظرین، اس کی ایک اندرونی کہانی جو ہے وہ سامنے یہ آئی ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو یہ لگا کہ جارج رینڈی جو ہے، چونکہ ان کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اپوائنٹ کیا تھا 2023 کے اندر، اور ان کا جو عہدہ ہے وہ 2027 تک تھا، تو ان کو یہ لگا کہ شاید جارج رینڈی جو ہیں ان کو یہ جنگ ہروا رہے ہیں، اور یہ جو ایران جس طریقے سے کامیابی کے ساتھ امریکہ کو نشانہ بنا رہا ہے، تو شاید ہماری فوج کے یعنی یو ایس کی جو فوج ہے اس کے چیف جو ہیں وہ جان بوجھ کے اس سچویشن میں ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ کامیاب ہوتا جا رہا ہے اور امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ٹرمپ نے جارج رینڈی کو یہ کہا کہ آپ اسٹریٹ آف ہرمز کو طاقت کے ذریعے خالی کرائیں، اور ٹرمپ نے یہ پبلکلی اناؤنس بھی کیا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران سے ویکیٹ کرا لیں گے، اور اس کو انٹرنیشنل واٹر ویز جیسے یہ پہلے چل رہا تھا اس طریقے سے اس کو بحال کریں گے۔ اور بعد میں وہ اس بات سے مکر گئے، اور انہوں نے کہا جی چونکہ امریکہ کا تو نہ تو وہاں سے کوئی ٹریڈ ہوتی ہے نہ وہ آئل لیتا ہے، تو جس کنٹری نے وہاں سے آئل جو لے رہے ہیں، جو اس سے فیضیاب ہوتے ہیں، یہ انہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اسٹیٹ کو آزاد کروائیں۔ تو ناظرین، اس میں ہوا یہ کہ جب ٹرمپ نے آرمی چیف سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اس کو فورسفلی جو ہے وہ خالی کروائیں، تو ناظرین اس کے ڈیفرنٹ آپشنز کے اوپر غور کیا گیا۔ تو چونکہ ایران جو ہے اس کے پاس بظاہر کوئی بہت بڑی نیول پاور نہیں ہے، لیکن اس کے پاس کچھ سب میرین میزائلز ہیں، سب میرینز ہیں، تو وہ اس کے جو بھی وہاں پہ شپس جاتے ہیں ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا تھریٹ ہے، جو صلاحیت ایران کے پاس ہے، وہ ڈرونز ہیں اور میزائلز ہیں۔ اب جو ہرمز ہے وہ کسی جگہ پہ 30 کلومیٹرز تک جو ہے وہ بالکل تنگ ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ ایون کے چھوٹے چھوٹے ڈرونز جو ہیں، میزائلز جو ہیں، وہاں سے بھی مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ تو جب سارے سینیریوز کو ڈسکس کیا گیا تو ایک ہی آپشن پیچھے بچتا تھا، وہ تھا بوٹس آن گراؤنڈ کا، کہ کسی طریقے سے جو امریکہ ہے وہ پہلے بمباری کرے اسٹریٹ آف ہرمز کے ارد گرد، اور جو ٹھکانے ہیں جہاں پہ پاسبلی ان کو پتہ ہو کہ ایرانینز جو ہیں ان کی پوزیشنز ہیں یہاں پہ، یا ان کے میزائلز یا ڈرونز کا کوئی وہاں پہ انسٹالیشنز ہیں، پہلے ان کو نشانہ بنایا جائے، تو ان کو نیوٹرل کر کے پھر جو ہے وہ جو امریکہ ہے اس کے بحری بیڑے وہاں پہ موجود ہوں، اور وہ ہر وقت وہاں پہ فزیکلی ان کی پریزنس ہو، تب جا کے جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ بالکل اوپن رہے گی۔ لیکن اس ایشو کے اندر کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ کس طریقے سے جو پیراشوٹرز ہیں ان کو وہاں پہ لانچ کیا جاتا، اور چونکہ جب بھی آپ آرمی کو کسی جگہ پہ اوپر بھیجتے ہیں تو وہاں پہ پہنچ جانا از ناٹ اے بگ پرابلم۔ وہ کبھی بھی وہاں پہ چونکہ ان کی فضائیہ ہے ان کے پاس، اور ایران کے پاس اس طریقے سے اتنا ڈیفنس سسٹم سٹرونگ نہیں ہے، تو وہ اپنے لوگوں کو پیراشوٹ کے ذریعے وہاں پہ پہنچا سکتے تھے۔ تو وہاں پہ پہنچنا از ناٹ اے بگ پرابلم کیا تھا کہ وہاں پہ سسٹین کرنا، اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے لاجسٹک سپلائی، کہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ویپنز بھی پہنچتے رہیں مسلسل، ان کو کھانا بھی پہنچتا رہے، اور بھی جتنی فیسلٹیز ہیں وہ ان تک پہنچیں، تو اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور وہ لوگ وہاں پہ پھنس جاتے، ان کو مار دیا جاتا،
اور پھر جو امریکن بحری بیڑے ہیں جن کا بہت زیادہ چرچا تھا کہ اس کا ابراہم لنکن آرماڈا ہے اور فلانا آرماڈا ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ امریکن حدود سے بہت دور ان کو لے جا کے کھڑا کیا گیا ہے کہ ان کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ تو جب جو ہے وہ اتنے سینکڑوں کلومیٹر دور ان کو محفوظ نہیں سمجھا جا رہا، تو وہ کیسے ممکن تھا کہ ان کو اسٹریٹ آف ہرمز میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا اور وہ محفوظ رہتے۔ تو جارج رینڈی نے اس جو ہے وہ ٹرمپ کی خواہش کے اوپر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کافی اس نے ریزسٹنس دکھائی کہ آپ اس اگریشن کو، اس جو کانفلکٹ ہے ایران کے ساتھ، اس ایسکلیشن کو اس لیول تک نہ لے کے جائیں۔ اور جس دن ہم نے بوٹس آن گراؤنڈ والا آپشن استعمال کر لیا تو اس کے بعد جنگ نہ میرے قابو میں ہوگی نہ آپ کے قابو میں ہوگی، چونکہ جب ہمارے فوجی مریں گے تو پھر ہم اور فوجی بھیجیں گے اور پھر وہی حال ہوگا جو افغانستان کے اندر ہوا، جو ویتنام کے اندر ہوا۔ تو آپ اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کریں، لیکن جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے چونکہ انتہائی گھنونے قسم کے مقاصد ہیں، اور وہ نیتن یاہو جو ہے وہ اس لابی کے ہاتھوں ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اس وقت کھیل رہے ہیں، انہوں نے ان کو اپنے نرغے میں لیا ہوا ہے۔ اور جو اسرائیل ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایران کو ہم اس دفعہ قابو نہ کر سکے، کنٹین نہ کر سکے، تو شاید تاریخ میں دوبارہ کبھی موقع نہ ملے۔ تو اس لیے وہ اپنے سارے سٹیکس جو ہیں وہ داؤ پہ لگا رہے ہیں، اپنا سب کچھ جو ہے وہ خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور وہ اس چیز کو ہر طرح سے ممکن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایران کو کسی نہ کسی طریقے سے یا شکست دے سکیں یا پھر اپنی من مرضی کی جو پیس ڈیل ہے وہ ایران کے اوپر جو ہے وہ امپوز کر سکیں، اور ایران کو کچھ عرصے کے بعد وہ نہتہ کر کے، ڈس آرم کر کے دوبارہ جیسے انہوں نے غزہ کے ساتھ کیا، جیسے لیبنان کے ساتھ کیا یا باقی کنٹریز کے ساتھ وہ کرتے ہیں، تو وہ دوبارہ اسی طریقے کی مہم کریں۔ لیکن ناظرین، ایران نے پچھلی ساری جنگوں سے، ظاہر ہے ان کی بھی انٹیلیجنس ہے، ان کی بھی آرمی ہے، اور ایران مسلسل، اگر ہم دیکھیں کہ جب سے ایران کے اندر 1979 میں ریولوشن آیا ہے تو ایران مسلسل حالت جنگ میں ہے۔ ایران جو ہے وہ لیبنان کے اندر اگر امریکہ کوئی مزاحمت کرتا تھا یا یمن کے اندر کرتا تھا یا سیریا کے اندر وہ کرتا رہا ہے، تو وہاں پہ جو ایرانین سپورٹرز تھے، جو ایران کے اپنے جو لوگ تھے، چونکہ وہ سارا ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے وہ ایران کا سارا جو ہے وہ ڈھانچہ تھا، تو ایران ان کو سپورٹ کرتا تھا، اور ایران اس طریقے سے پچھلے 47 سال سے مسلسل اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے۔ تو وہ ان کی چالوں کو، ان کی سکیموں کو اچھے سے سمجھتے ہیں، اس لیے جب بھی اسرائیل اور امریکہ کوئی چال چلتے ہیں تو ایران بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو الٹ دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے ٹرمپ انتظامیہ اور اسرائیل جو ہیں وہ بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہیں۔ جو ٹرمپ ہے وہ اسی وجہ سے چاہتے تھے کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف ہو، اور کوئی بھی آرمی چیف جو ہے اس کو وہ جو بھی جو ہے وہ مشورہ دیں، جو بھی آرڈرز پاس کریں، وہ اس کے آگے سے اس کی مزاحمت نہ کرے بلکہ آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کرے۔ تو اس کے بارے میں سانزو جو وار کے بڑے ایکسپرٹس تھے، آرٹ آف وار ان کی بڑی فیمس جو ہے وہ بک ہے، انہوں نے اس کے اندر تمام جو گورنمنٹ کے سربراہان ہیں ان کو وارن کیا تھا کہ کسی بھی کنگ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یا کسی بھی گورنمنٹ کا جو ہیڈ ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی پرسنل ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو جرنیل ہیں ان کو نشانہ بنائے، اور کسی جرنیل جو ہے اس کے بھی شایان شان نہیں ہے کہ وہ صرف اس لیے جنگ کے اندر کود پڑے کیونکہ اس کو وہ پوزیشن دی گئی تھی۔ تو ناظرین، یہ جو نہ کرنے والے کام ہیں آج جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ وہی کر رہی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا امریکن جو آرمی ہے اس کے اندر کوئی اس بارے میں احتجاج سامنے آتا ہے یا نہیں آتا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹرمپ کے خلاف امریکہ کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ احتجاج ہو رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں کے اندر لاکھوں لوگوں نے پوری جو امریکن سٹیٹس ہیں وہاں پہ ڈیفرنٹ پلیسز پہ، ایون نیو یارک اسکوائر کے اندر، واشنگٹن ڈی سی کے اندر، بڑی بڑی جگہوں پہ لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے احتجاج کیا، اور انہوں نے نو ٹو کنگ کے نعرے لگائے، اور انہوں نے ٹرمپ کو استعفیٰ دینے کا ان سے مطالبہ کیا۔ تو سچویشن جو ہے وہ ٹرمپ کے لیے بہت زیادہ سخت ہوتی جا رہی ہے، اور وہ اس وقت بالکل دیوار کے ساتھ لگ چکے ہیں،
اور بڑے ڈیسپریٹ اور نروس قسم کے وہ ڈیسیجنز کر رہے ہیں، تو مستقبل جو ہے وہ ان کے لیے بڑا کٹھن ہوتا جا رہا ہے۔ جو ورلڈ پاورز ہیں، چاہے وہ پورا ویسٹ ہو، انڈیا ہو، اور بھی جتنی جو کینیڈا ہے، ساری جو لیڈرشپ ہے دنیا کی، وہ ان سے ناراض دکھائی دیتی ہے، اور خود انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ٹیرف لگا کے، کسی کے ساتھ کسی کی انسلٹ کر کے، اور بالکل ایک امیچور بیہیویئر جیسے کہ ان کی اپ برنگنگ ہوئی، ان کی پرورش ہوئی کلبز کے اندر، پبز کے اندر ریسلرز کے ساتھ، اور وہ جو زبان ریسلرز ہیں وہ اپنے لڑائی والی جگہ پہ رنگ میں استعمال کرتے ہیں، تو وہی والی لینگویج جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے طور پہ وہ استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے سارے دوست کھو دیے ہیں اور سب دوستوں کو انہوں نے دشمن بنا لیا ہے۔ تو یہ تھی وہ اصل حقائق جس کی وجہ سے امریکہ نے اپنے آرمی چیف کو ہٹایا ہے۔ تو ناظرین، ویلاگ دیکھنے کا بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔